سر جی یہ بات جب ہم کہتے ہیں فیملیز کو، جب ہم یہ کانسیپٹ سمجھاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہی کچھ رویوں نے مریض کو آگے یہ بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، اپنے رویے جو خراب اس کے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فیملی سم ٹائمز اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شاید ہمارا ہی کوئی قصور تھا، اور ہم سیلف اچھے بلیمنگ میں پیرنٹس بہت زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو بلیمنگ میں اور جب ہم رسپانسبلٹی لینے کی بات کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ فیملی بلیمنگ سمجھتی ہے۔ ان سے یہ بڑا ہی اہم سوال مسامنا نواز نے اٹھایا کہ میری بات سے شاید یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا، تو انہوں نے سوال کر کے مجھے موقع دیا ہے کہ میں وہ غلط فہمی دور کر دوں۔ عام طور پر مریضوں کے اہل خانہ کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی کوئی قصور ہوگا جس کی وجہ سے اس نے نشہ شروع کیا یا اس کو نشے کی بیماری ہوئی۔ اس میں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو بچپن میں کوئی زیادہ پیار نہیں کیا یا اس کا خیال نہیں رکھا، یا پھر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، یا ہماری زندگی کی کوئی غلطی ہے جس کا خمیازہ جو ہے ہمارے پیارے کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اس کو نشے کی بیماری کا سامنا ہوا۔ تو میری مراد ہرگز یہ نہیں تھی، یہ توہم پرستی ہے۔ ایسا قرینِ قیاس نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی تھی اور اس کی سزا آپ کے کسی فیملی ممبر کو کسی بیماری کی شکل میں مل گئی۔ میری مراد یہ کہ جب نشے کی بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے اور نشے کا مریض صبح دوپہر شام اسی گورکھ دھندے میں مصروف رہتا ہے، اور نشے کی بیماری سے کچھ تکلیفیں نکلتی ہیں، کچھ مسائل نکلتے ہیں، کچھ مشکلات نکلتی ہیں، اور یہ تکلیفیں فیملی ممبرز اپنی جان پہ لے لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مریض کو بار بار کلین سلیٹ دیتے ہیں اور اس کی ایسے وقتوں میں مدد کرتے ہیں جہاں اس کے لیے سیکھنے کا کوئی موقع تھا۔ جیسے اس نے کسی سے ادھار لیا تھا اور ادھار واپس کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اس کو جس بندے نے بھی ادھار دیا تھا وہ تقاضا کر رہا ہے، تو ہم فیملی ممبرز فوراً آگے بڑھ کے وہ ادھار چکا دیتے ہیں۔ اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ اس تکلیف سے بچ گیا جو ادھار لینے کی وجہ سے پیدا ہوئی نشے کے سامان کے لیے، اور دوسرا اس کو آئندہ بھی پھر ادھار مل جائے گا، کیونکہ نشے کا دھندا کرنے والے لوگ یہ زیادہ فکر نہیں کرتے کہ جو مال وہ بیچیں گے تو اس کا معاوضہ ان کو نہیں ملے گا۔ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب وہ کسی کی گردن پہ انگوٹھا رکھیں گے کسی مریض کی، تو اس کے فیملی ممبر آ کے تو فوراً قیمت ادا کر دیں گے۔ اسی طرح جب مریض پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے یا خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے یا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ڈرنکن حالت میں، اور اس کو تھانے میں بند کیا جاتا ہے، تو اہل خانہ آدھی رات کو بھی سفارشوں سے اور رشوت کی مدد سے اس کو فوراً چھڑاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیملی ممبر ہونے کے ناطے یہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور یہ ان کا فرض تھا۔ لیکن ان فیکٹ مریض کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی کام کر سکتا ہے اور اس کے اہل خانہ اس کو ضرور بچانے آئیں گے، حالانکہ کئی موقعوں پہ اس کے اہل خانہ کی سکت سے باہر ہوتا ہے اس کو بچانا، اور پھر وہ بہت گلہ کرتا ہے۔ دوسری بات، جب وہ اسے چھڑاتے ہیں رشوت دے کے یا کسی طریقے سے تھانے سے، تو رستے میں پھر اس کی بہت بےعزتی کرتے ہیں، اور مریض اس دن ان کو بےعزتی کرنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے، کہتا ہے آج تہاڈا بےعزتی کرنا بند ہے، کیونکہ وہ تازہ تازہ غلطی کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں سے نشے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ مریض کی تکلیفوں کو اپنی جان پر لینا، اپنی زندگی کو ان تکلیفوں سے دوچار کرنا جو کہ مریض کا حق ہے، یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ نشے کی بیماری سے نکلنے والی جو تکلیفیں ہیں، ان سے اگر کوئی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ مریض خود ہے، کیونکہ انسان تجربے سے جتنا سیکھتا ہے اتنا انسان باتوں سے یا لیکچروں سے نہیں سیکھتا۔